على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ تمام احباب نے گفتگو سن لی۔ یقیناً علماء کی موجودگی میں میرا کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اس ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس سے طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین اس ماہ صیام کے روزے فرض کرنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں انہیں فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تقوی کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لے۔ یہ تقوی کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی دن کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس تقوی کو انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے دامن کے ساتھ مضبوطی سے تھام کے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، فرمایا لوگو جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس جگہ بھی موجود ہو، تقوی کو اپنے آپ سے خالی مت کرنا، اپنے دل کو تقوی سے خالی مت کرنا۔ اور تقوی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف اور فرمایا تقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی یہاں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا الی صدری، اپنے سینے کی طرف، کہ اس دل میں تقوی ہے۔ معلوم ہوا انسان جو تقوی اختیار کرتا ہے اس تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ ہم زبانی کلامی دعوے کریں محبت کے، لیکن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، تو کوئی بھی ہمارا عمل، ہماری عبادات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور پھر یہ ماہ صیام برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے وہ اپنے رب سے جڑ جائے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تقوی کو اپنے دل کے اندر لے کر آئے۔ یہ ماہ صیام ایک انسان کے لیے ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے دل میں تقوی کو لا سکتا ہے، اور اس ماہ صیام کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تقوی کو مضبوطی سے تھام کے رکھے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔